السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحاف نیوز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عتیق. جی اس وقت ہم جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کرنے بالکل جا رہے ہیں. ڈیجیٹل دور کا آغاز ہو چکا ہے. پوڈ کاسٹ میں ہم اپنے جو ہے ایک انتہائی سینئر دوست سے چند سوالات کریں گے. ان سے تانا کلچر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ شہر قائد میں سندھ پولیس، خصوصاً جو ہمارے موجودہ آئی جی سندھ ہیں غلام نبی میمن کی جانب سے انویسٹیگیشنز کے ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی بڑی تبدیلی جو ہے وہ آ گئی ہے، جو کہ ایک سی آئی سی کا ایک ڈپارٹ بن گیا ہے. ڈویژنز وائز جو پہلے ایس آئی اوز متعلقہ تھانوں میں فرداً تعینات ہوتے تھے ایس ایچ اوز کی طرح، اب وہ صرف ایک ڈویژن کے اندر آپ کو ایس آئی او ملے گا جو کہ سی آئی سی کا انچارج ہوگا. تو سمیر ترین ہمارے ساتھ جو ہے وہ کرائم رپورٹر موجود ہیں. ان سے یہ پوچھتے چلیں گے کہ شہریوں سے ان کی جو ہے وہ بڑی گفتگو ہوتی ہے اور یہ آن روٹس ہوتے ہیں اور یہ شہریوں سے مختلف موضوعات پر، مختلف ایشوز پر، مختلف کرائمز پر کرائم سٹوریز بھی کور کرتے ہیں. ان سے یہ بات چیت بھی کرتے ہیں تو ان کا تجربہ پوچھتے ہیں کہ ان شہریوں کا اس پر کیا رد عمل ہے. کیا وہ پرانا والا سسٹم صحیح تھا جو کہ متعلقہ تھانے میں ہم جاتے تھے، ایف آئی آر کٹتی تھی، فوری طور پر جو ہے وہ اس ایف آئی آر کو متعلقہ ایس آئی او کے ہینڈ اوور کیا جاتا تھا. اب تھانہ بنا ہوا ہے سائڈ بی میں، اب میں وہاں ایف آئی آر کٹنے کے بعد ماڑی پور تھانے جا رہا ہوں. تو شہریوں کا اس میں کیا رد عمل ہے، شہری کس قدر پریشان ہیں، وہ ہم سمیر ترین بھائی سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں. ایف آئی آر کٹنے کے بعد تو کیا رد عمل آیا، سمیر بتائیے گا. شکریہ زہیب. میں آپ کو ایک بڑی اچھی چیز بتاؤں کہ آپ نے بڑا اچھا ایک نیا ایک اچھا موضوع لیا اپنی پوڈ کاسٹ کے لیے. یہ دیکھیں زہیب، جو سی آئی سی کا قیام ہوا ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے، یہ ایک بڑا اچھا خوشائن اسے کہتے ہیں اقدام سمجھتے ہیں کہ ہم کہ یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو انویسٹیگیشن ہے اس میں ڈپارٹس جو ہیں وہ الگ الگ کر دیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کرائم کور کر رہے ہیں تو کرائم کا ایک ہیڈ ہوگا، ایک 4980F جسے چیک باؤنس کہتے ہیں، اس کا ایک ہیڈ ہوگا، اور ایک اغوائے برائے تاوان یعنی جس کو کیس ڈیل کرنا کہتے ہیں، یا ایک ایسے قانون میں کئی ساری دفعیں ہیں. تو سی آئی سیز بھی اسی طریقے سے بنائی گئی ہے کہ جو سی آئی سی کے جو ممبران یا ہیڈ ہوں گے ان کو ایک ایک دفعہ یا ان کے انڈر جو ہے وہ دفعہ کر دی گئی ہے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. اچھا، اگر اب آپ نے بات کی ہے کہ کراچی میں یہ جو سی آئی سی کا قیام ہے یہ شہریوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں قانون متعارف کیا جاتا ہے یا متعارف کروایا جاتا ہے تو اس میں بڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ کراچی والوں کو آگاہی نہیں دی جاتی. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کراچی والے، جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کراچی والے کے پاس ایک اچھا اینڈرائڈ فون ہوتا ہے جس میں ٹک ٹاک یا فیس بک ضرور ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے. پولیس آفیشیل پیج کی جانب سے ان کے لیے ویڈیو بھی جاری کی جاتی ہے. اب کسی کی نظر میں آ جاتی ہے، کسی کی نظر میں نہیں آتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کی نظر میں نہیں آتی ہے، جن کا پہلا کیس ہوتا ہے، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ انویسٹیگیشن کہاں ہونی ہے، کس طریقے کی ہونی ہے اور کیا ہونی ہے. یہ جو سوالیہ نشان ہے سی آئی سی کا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر یہ وجہ کیوں پیش آئی. اس طریقے سے وجہ پیش آئی کہ گزشتہ دنوں میں جہاں ایس آئی اوز تھانے میں تعینات ہوتے تھے تو اس میں یہ کہا جاتا تھا آئی جی سندھ کو یا ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کہ انویسٹیگیشن کا نظام درست کریں، کیونکہ کوئی بھی قیدی قتل کا ہو یا اسٹریٹ کرمنل ہو یا پھر چھالیا ماوا گٹکے کا ہو یا منشیات کا ہو، وہ قیدی کس طریقے سے چھٹ جاتا ہے. کیونکہ قیدی جب پولیس پکڑتی ہے تو پولیس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرصے جیل میں گزارے، لیکن پتہ ہی چلتا ہے کہ جو وکیل یا وکلا حضرات ہوتے ہیں تو وہ ان کی ضمانت کروا دیتے ہیں، کیونکہ ہر ایک مجرم کا رائٹ ہے کہ وہ ضمانت لے، اور اس کا کام بھی ہے کہ اس کو رائٹ ہے قانون کی طرف سے کہ وہ ضمانت لے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انویسٹیگیشن بہت کمزور تھی. اب کی جو انویسٹیگیشن یعنی سی آئی سی جو بنی ہے وہ ایک مضبوطی کے عمل کے ساتھ جاری ہے، جس میں ایک ایک پارٹ سب کو ادا کرنے کے لیے دے دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ کراچی کا جو نظام تھا، جو مجرمانہ عدالتی نظام جو چل رہا تھا کہ کورٹ مجرم جاتا ہے یا وہاں سے ضمانت ہو جاتی ہے 50,000 کے عوض یا 60,000 کے عوض یا 1 لاکھ کے تھرو یا 2 لاکھ کے تھرو، اس طریقے سے قاتل بھی کھلا آزاد گھوم رہا ہے.
اچھا سمیر، آپ کی بات کو تھوڑا سا میں وہ کر رہا ہوں، بریک لے رہا ہوں اس میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ سی آئی سی چلیں خوشائند اقدام ہے، ایک تو نفری کا رونا جو ہے وہ ایک شروع ڈیز سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، دیکھیں نفری آفیشیل یعنی پولیس آپریشن کے پاس بھی نہیں ہے، نفری انویسٹیگیشن کے پاس بھی نہیں ہے، نفری ہمارے وزیروں کے پاس ہے، ہماری جو گاڑیاں ہیں سرکاری موبائلیں ہیں وہ وزیروں کے پاس ہیں، وہ حکمراں جماعت کے ایم پی ایم این او کے پاس ہیں۔ نفری انویسٹیگیشن نہیں، آپریشن نہیں، ہر جگہ اس وقت پولیس کے لیے نفری کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ فقدان ہے۔ لیکن اب جو کراچی میں ٹریفک سارجنٹ تھے جو روڈوں پہ آپ کو نظر آتے تھے، اب ان کو یہ اپرچونیٹی دے دی گئی ہے پولیس کی جانب سے کہ وہ اپنا ٹرانسفر ہیڈ کوارٹر کرا کے اس کے بعد انویسٹیگیشن جوائن کریں یا آپریشن جوائن کریں۔ اس میں کتنی دیر لگتی ہے یہ وقت بتائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ سمیر آپ یہ بتائیں کہ تھانہ کلچر جو ہے وہ جو انگریزوں کے دور سے آج جو بنا ہوا تھا چلتا آ رہا ہے، لیکن مطلب وہ دور بالکل ہی جو ہے وہ سمجھو کہ جنگل کے قانون کی طرح سے ایک منظر پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان موبائل چھنوانے کے بعد، لٹنے پٹنے کے بعد، اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں اپنی درگت بنانے کے بعد، موٹر سائیکل کار چھنوانے کے بعد جب وہ اپلیکیشن لے کر یا تھانے تک جاتا ہے تو تھانے والے بولتے ہیں کہ ہم پہلے صاحب سے پوچھیں گے، صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بڑے صاحب سے پوچھیں گے تب آپ کی ایف آئی آر لانچ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر لینے دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، شہری بیچارہ پریشان ہو کر داد رسی کرائے بغیر ہی اللہ کا نام لے کر تھانے سے نکلتا ہے اور اپنے گھر چلے جاتا ہے۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ تھانہ کلچر تبدیل ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ یار دیکھیں زہیب، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ کراچی میں آئی جی سندھ کی جانب سے کہیں سارے واٹس ایپ نمبر ایشو کیے گئے ہیں، ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے کہیں سارے نمبر ایشو کیے جاتے ہیں واٹس ایپ کے لیے۔ آپ اپنی کمپلین اگر آپ کی تھانہ نہیں سنتا ہے تو ان پہ کریں، پورٹل بنایا گیا ہے کہ آپ پورٹل پہ کریں، کیونکہ اگر آپ پڑھے لکھے شہری ہیں کراچی کے تو آپ پورٹل پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پورٹل پہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پورٹل پہ کمپلین کرتے ہیں تو آپ کی سنوائی جلدی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ تھانے میں آپ گئے ہیں، آپ کی ایس ایچ او نہیں سن رہا یا ڈیوٹی افسر نہیں سن رہا، تو آپ ان نمبروں پہ رجوع کریں، ان نمبروں پہ اپنا واقعہ جو ہے وہ ایک ویڈیو کی شکل میں ان کو دیں تاکہ وہ پھر آگے متعلقہ تھانے کو دیں تو پولیس آپ کو خود بلاتی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ایس ایچ او نہیں چاہے گا کہ اس کے علاقے میں واردات ہو، کوئی بھی ایس ایچ او نہیں چاہے گا کہ اس کے علاقے سے کوئی اتنا بڑا کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے اس کو جواب دینا پڑے، کیونکہ صبح کا جو اس کا جواب ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کئی تھانوں میں ہم اپنی رپورٹنگ کے سلسلے میں جاتے ہیں تو ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ ایس ایچ او صاحبان جو ہے وہ روک رہے ہوتے ہیں کہ یار آج کی وجہ سے کل رک جاؤ، یا آج زیادہ ایف آئی آر ہو گئی ہیں یا کل کروا لو۔ تو یہ شہری کا حق ہے، وہ کسی بھی تھانے میں جا کے ایف آئی آر کرا سکتا ہے بطور اس کا کیس سچ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل جھوٹ کا زمانہ ہے، جھوٹ کو سچ دکھانا یا جھوٹ کو سچ بنانا یہ شہریوں کا میں کہتا ہوں کہ غلط اقدام ہے۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے شوز نہیں ملتے ہیں لوگوں سے یا ان کی شکایتوں کو نہیں دور کرتے ہیں، پھر وہ اوپر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کا کام ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں تھانہ کلچر تبدیل ہونے گیا ہے اور کوشش ہے کہ تھانہ کلچر تبدیل ہو۔ کراچی میں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کہیں سارے ماڈلز تھانے جو ہیں وہ پولیس نے بنائے، ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے آئی جی سندھ نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماڈلز تھانے ہیں، میں اگر کہوں کہ کراچی کے ہر تھانے کو اس طرح کر دیا جائے تو یہ میں کہتا ہوں کہ لاجواب کام ہو جائے گا کہ ایک اچھا انوائرمنٹ۔ بالکل جو ہے وہ سمیر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آرز بھی جو ہے وہ اب ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں، فوری طور پر جب ایف آئی آر بک سے ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تو اس کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے فوری طور پر آئی ٹی والے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو کہ وہ فوری طور پر ٹائپ کر کے اس میں تمام تر دفعیں اور تمام تر وقوع دکھانے کے بعد اس کو ڈیجیٹلائز کر دیتا ہے۔ اچھا سمیر، سی آئی سی ڈپارٹ جو سندھ پولیس کا ایک تفتیشی جز ہے جو کہ اہم مین جز کہلاتا ہے، اس میں مطلب ایسے مختلف لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر ایف آئی آر کٹ رہی ہے سائڈ بی تھانے میں یا سائڈ اے تھانے میں، ان کے ساتھ وقوع ہوتا ہے گلبائی چوک پہ یا اس سے پہلے یا اس کے اطراف میں، تو جو مطلب سی آئی سی انچارج ہے یعنی جو تفتیش کار ایس آئی او، متعلقہ ایس آئی او جو بن گیا ہے، اس کے لیے اس کو ماڑی پور تھانے جانا پڑتا ہے، تو مطلب اس کے لیے کافی ڈسٹینس طے ہو گیا۔ ایک تو بہت زیادہ رستہ اس کو بیچ میں ملے گا،
دشواری بھی ہوگی اور آگے جانے کے بعد اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو میں جس سواری پہ جا رہا ہوں وہ بھی نہ چھن جائے، کیونکہ وہ تو پہلی متاثرہ ہے. تو اس حوالے سے کیا بولیں گے کہ مطلب ایک ڈسٹینس بہت بیچ میں آ گیا. دیکھیں یہ جو CIC کا قیام ہے نا، یہ ہر میرے خیال سے ایک ڈسٹرکٹ کے حساب سے انہوں نے کیا، جیسے ڈویژن کے حساب سے کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈسٹرکٹ سینٹرل تو ایک ہی علاقہ، ایک ہی ڈسٹرکٹ ہے، لیکن اس میں ڈویژن جو ہے وہ 3 ہیں، 3 سے 4 ڈویژن ہیں اس میں. جس میں اگر ہم بات کریں تو نیو کراچی ڈویژن ہے جس کا CIC جو ہے خواجہ اجمیر میں ہے. اگر ہم جس کی بات کریں نارتھ نادم آباد کی، تو اس کا جو ہے وہ آئی تھنک تیموریہ میں ہے یا اس سے متعلقہ کسی تھانے میں ہے، کیونکہ CIC ان کی وہاں بیٹھی ہے. اگر ہم لیاقت آباد ٹاؤن کی بات کریں جس میں 4 سے 5 تھانے آتے ہیں، جس میں پاپوش ہے، ناظم آباد ہے، رضویہ ہے، اس کے ساتھ گل بہار ہے، اس کے بعد لیاقت آباد ہے، سپر مارکیٹ ہے. تو یہ تھانے جو ہیں وہ لیاقت آباد میں CIC بنی ہے اس کو وہاں جو ہے وہ ضم کر دیا گیا ہے. اب شہری کا رونا یہ ہے کہ میری CIC جو ہے وہ کدھر ہوگی، کیونکہ میرا کیس تھا سائٹ A یا سائٹ B میں، تو آسان ہدف تھا اس کا اس کے گھر سے نکل کے ایک انویسٹیگیشن کو جوائن کرنا. اب ایک وہ نئی جگہ جائے گا جس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ CIC ہے کیا، حالانکہ CIC وہی انویسٹیگیشن ہے، وہی SIO وہاں بیٹھا ہوا ہوگا، وہی IO وہاں بیٹھا ہوا ہوگا. اچھا، اس میں صرف تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ جگہ کو بڑی کر کے انویسٹیگیشن کو انہوں نے ایک نیا چہرہ دیا ہے، جس پہ ایک DSP بھی انہوں نے بٹھایا ہے، جو کہ DSP اس چیز کی تحقیق کرے گا کہ آیا یہ IO یا انویسٹیگیشن آفیسر جو بھی ہے اس کو صحیح کر رہا ہے انویسٹیگیشن یا نہیں. اب اس میں شہری کا جو دکھ ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ میں میٹرو ویل میں رہتا ہوں اور میرے کو ماڑی پور جانا ہے، خدا نہ خواستہ اس بیچ میں میرے سے کوئی واردات ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے. تو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر CIC کے جو ممبران یا IO ہے وہ اگر اسی شخص کی انویسٹیگیشن کو تھانے میں کر لیتا ہے تو میں کہتا ہوں زیادہ بہتر ہے اس میں. جی بالکل، آپ نے سمیر صحیح فرمایا. آپ نے بالکل صحیح ایک پوائنٹ اٹھایا کہ اگر متعلقہ شہری گل بئی پہ یا اس کے اطراف میں یا اس سے پہلے اورنگی ٹاؤن کی طرف اگر لٹتا ہے تو دادرسی وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یا یہ محکمے جو ہے وہ اس طرف بھی جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے ہوسٹ زہیب عتیق کو جی اجازت دیجیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں صحاف ڈیجیٹل نیوز. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.